بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تین اور ہم موجود ہیں ترامڑی میں، جہاں پہ اچھا ترامڑی میں فارم ہاؤس ہے جہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے. آج دوسرا دن ہے اور یہ کانفرنس ہونی تھی پہلے ٹیولپ ہوٹل کشمیر روڈ جو مری روڈ ہے اس کے اوپر، لیکن وہاں پہ اجازت نہیں ملی، میٹنگ کی اجازت نہیں ملی، یعنی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اکٹھے ہو کے صرف بات کر سکیں. اس موجودہ حکومت میں اس کی اجازت بھی نہیں تھی. تو پھر یہ اس وقت یہاں پہ چوہدری صاحب نے کہا کہ ہم ترامڑی میں موجود ہیں. یہ ترامڑی فارمز ہیں، ترلائی فارمز ان کو کہا جاتا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر کا یہ فارم ہاؤس ہے جہاں پہ اس وقت آل پارٹیز کانفرنس کا دوسرا روز جاری ہے اور قائدین خطاب کر رہے ہیں. تمام اپوزیشن کے لوگ ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ ہیں. اعلامیہ اس کا جو ہے وہ تھوڑی دیر تک کہہ رہے ہیں کہ آ جائے گا، لیکن ہم ذرا چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں سے بات کی جا سکے، خاص طور پہ ان رہنماؤں سے جنہوں نے یہاں پہ شرکت کی ہے. کیا وہ کہتے ہیں؟ کچھ ہمارے سوالات ہیں وہ بھی ان کے سامنے مطلب ہم یہی پوچھیں گے جو لوگوں کے سوال ہیں کہ کیا نکلے گا اس اے پی سی سے، کیا میٹنگ ہی ہوگی یا کچھ آگے بھی آپ کے پاس لائے عمل ہے. تو چلتے ہیں ذرا لوگوں سے پوچھتے ہیں جو یہاں شریک ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں، عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ بھی اے پی سی میں موجود تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ معاملہ اب پاکستان میں ظاہر جمہوریت کو لاکھ خطرات ہیں اور اسی سے نمٹنے کے لیے وہ ساری جماعتیں جو جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں. وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا یہ میٹنگز تک ہی سلسلہ رہے گا یا یہ جدوجہد کے کیا اور طریقے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی جدوجہد ہی ہوتی ہے. پاکستان میں کوئی جمہوریت نہیں، کوئی پارلیمان نہیں ہے، کوئی جمہوریت نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے. آج ایک لاقانونیت ہے ملک کے اندر، اس کے خلاف بات کرنے کے لیے سب بیٹھے ہیں. تو یہی جدوجہد کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ بات کریں، آپ اس کو رد کریں، آپ اپنے سوچ کو بہتر بنائیں. یہی سیاست ہوتی ہے. اچھا سر، جس طرح اس کی بھی اجازت نہیں ملی، مطلب ایک ہوٹل میں آپ نے بکنگ کروائی تھی اے پی سی کی انتظامیہ نے، نہیں اجازت ملی. مطلب ماضی میں بھی ظاہر ہے آپ مختلف جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد میں شریک رہے ہیں. یہ اس طرح کی مثالیں پہلے بھی موجود نہیں ہیں کوئی، یا یہ کوئی انوکھی چیز ہو رہی ہے؟ نہیں، اس قسم کی باتیں ہوتی رہی ہیں لیکن اس بدترین حد تک نہیں ہوئی. بات کرنے کی اجازت ہمیشہ رہی ہے، بدترین ماشاءاللہ میں بھی رہی ہے، لیکن آج نہیں ہے، کھلم کھلا نہیں ہے. کیونکہ ملک میں قانون ہی کوئی نہیں ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم سے کوئی پوچھے گا، کوئی عدالت پوچھ لے گی، کل کوئی پوچھ لے گا، کوئی احتساب ہو جائے گا. آج نہ افسران کو فکر ہے، نہ سیاستدانوں کو فکر ہے. اچھا سر، 8 فروری کا جو ایک الیکشن کے حوالے سے ظاہر ہے سب کو تحفظات، ایک مینڈیٹ چوری ہوا، جو جن کا مینڈیٹ چوری ہوا جس جماعت کا، اس جماعت کا جو کردار ہے اس مینڈیٹ کی بحالی کے لیے، یا وہ لوگوں نے جو ان سے توقعات وابستہ کی تھیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کردار صحیح طرح سے ادا کر رہے ہیں؟ وہ کردار ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن کردار ہونا چاہیے آئین کے حوالے سے. اسی لیے یہ کانفرنس بڑی اہم ہے کہ اگر آج کوئی تحریک چلتی ہے تو آئین کی بحالی کی تحریک چلے. آپ اگر اشخاص پہ اس کو فوکس کریں گے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو، تو یہ تحریکیں اس طرح نہیں چلتی. آپ جو ملک کا اصل مسئلہ ہے کہ ملک میں آئین کو مفلوج کر دیا گیا ہے، ملک میں قانون کی حکمرانی ختم ہو گئی ہے. آج ایک شخصی نظام ہے اور ملک جو ہے وہ نہ ترقی کر سکتا ہے، نہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ عوام کو فلاح مل سکتی ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آج کم از کم اپوزیشن اس بات کے عہد کرے کہ ہم ملک میں آئین کے لیے اور قانون کے لیے کھڑے ہیں. اچھا سر، تھوڑا عوامی ایشو پہ بات کرتے ہیں. آٹا سکینڈل، گندم سکینڈل آیا، پھر اب چینی کا سکینڈل آیا سامنے. یہ اتنے بڑے سکینڈل جس سے براہ راست عوام متاثر ہوتے ہیں، لیکن کوئی کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنگی. نہ ہی رہیں گی، کیونکہ جب غیر نمائندہ حکومتیں ہوتی ہیں جو عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آتی، ان کو عوام کا کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ اپنا کام کرتی ہیں. آج شوگر کو آپ دیکھ لیں، شوگر کے مالکان 90% جو ہیں وہ سیاست میں ہیں. مجھے کسی کے کاروبار کرنے سے کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ حکومت ہیں، اور یہ پہلے بھی عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوا. یہ نئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. اور اب آپ کو پتہ ہے ملک میں کتنی چینی ہے یا نہیں ہے، تو اس کو اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا تو یہ بالکل ایک مارکیٹ کی ڈائنامکس ہیں، مارکیٹ کا طریقہ کار ہے کہ قیمت بڑھ جائے گی. کہ ایک مال اگر شارٹیج ہو جائے تو قیمت بڑھ جاتی ہے. یہی یہاں پر ہوا، 50% چینی کی قیمت بڑھ گئی. تو آج حکومت یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ ہم نے فیصلہ کیا کیا تھا.
اور کیوں کیا تھا؟ کیا ہمیں پتا تھا کہ یہ شارٹیج ہے؟ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگوں کی جیب سے تو میرا خیال ہے کوئی 100 ارب کی بات کرتا ہے، 200 ارب کی بات کرتا ہے، ان کی جیب سے تو نکل گیا، اور چند جو مل مالکان ہیں ان کی جیب میں چلا گیا، جن میں سے اکثر سیاست میں ہے، ہر جماعت میں ہے۔ تو یہ بڑی انوکھی بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی نہیں پکڑ سکتے، اور ماضی میں بھی یہ چیزیں دب گئیں، آج بھی یہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا سر، آخری سوال ہے، آپ سابق وزیر اعظم ہیں، بہت اہم عہدے پہ آپ رہے ہیں، آپ کو ہمیں امریکی صدر بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی بہت بڑے آئل ریزروز ہیں اور اس کے اندر وہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں، کیا ہیں کوئی سر آپ کی معلومات ہے ایسی؟ دیکھیں یہ پرانی بات ہے، یہ جو ہماری آف شور ہے جس کو الٹرا ڈیپ کہتے ہیں، اس میں یہ انڈیکیشنز تھیں کہ یہاں پر ہماری سوچ تھی کہ گیس نکلے گی، لیکن جو کچھ ایکسپرٹ تھے ان کی سوچ تھی کہ آئل نکلے گا۔ تو اس پر 4 کمپنیاں تھیں جس میں شراکت دار تھیں، تو ایک کمپنی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پھر 2017 میں ہم نے کوشش کی اور بہت کوشش کی، اور دنیا کی بہترین کمپنی جو تھی امریکن تھی وہ ایکسون، اس کو ہم لے کر آئے تھے، تو وہ چوتھا حصہ انہوں نے خرید لیا۔ صحیح۔ تو انہوں نے پہلا ویل ڈرل کیا، اس میں تقریباً میرا خیال ہے $130 ملین کی لاگت آئی تھی، اور اس میں پہلے تو جو کیئر ٹیکر پیٹرولیم منسٹر انہوں نے کہا جی کہ ڈسکوری ہو گئی ہے، اچھا حالانکہ اس وقت ڈرلنگ بھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ اچھا پھر عمران خان صاحب نے خود تقاریر میں کہا کہ جی بہت بڑی خوشخبری آنے لگی۔ جی بہرحال وہ جو ویل تھا اسے کچھ نہیں نکلا، ڈرائی ویل کہتے ہیں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو کم از کم 3 ویل ڈرل کرنے چاہیے تھے اسی جگہ یہ طریقہ ہوتا ہے اس علاقے میں، بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے۔ تو اس کا جو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ آپ کو کم از کم 3 ویل اور ڈرل کرنے چاہیے۔ اس میں بالکل یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ڈرائی نکلے، لیکن کم از کم جو آپ کو انڈیکیشنز آئی تھیں اس بات کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو مستقل کرنے کے لیے یہ 3 ویل ضروری تھے، تو وہ نہیں ہو سکے پچھلے 8-10 سال میں۔ اب ہے کہ اگر امریکن کمپنی آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ صحیح ہے سر، بہت شکریہ۔ اگر یہ ساتھی اس بات پہ سمجھیں گے بورڈ آف انویسٹمنٹ امینڈمنٹ میرا ریکویسٹ ہوگی تو یہ قانون ختم کریں، یہ اس کو شیٹ میں شامل کریں، بینال مستقل طور پہ ختم کریں۔ ہمارے ریسورسز جو صوبوں کے ریسورسز وہ ہمارے پاس، بلوچستان والے وہ اس کو استعمال کریں، خیبر پختونخوا والے وہ استعمال کریں، ہمارے وسائل کو چھینے کی جو سسٹم آپ نے بنایا، جو رولز بنائے، یہ نہ ہو، ہمیں اس کو پسند نہیں۔ اگر ایسی کوئی ایجنڈا بنتی ہے تو ہم اس کو، ہماری ایجنڈا ہے ہماری قوم کے وسائل، ہماری ایجنڈا ہے ہماری عوام کے وسائل، ہماری ایجنڈا ہے ہماری پانی کا ایشوز، ہماری ایجنڈا